السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کمیشن جو فیصلہ کرنے کا مجاز ہو کہ کس کو کتنا جرمانہ کرنا ہے، کس کو ریگولرائزیشن کی کتنی فیس لگانی ہے، یہ نامناسب لگ رہی ہے۔ ایک طرح سے اس میں کرپشن میں کافی اضافہ ہوگا۔ پچھلی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، وہاں تک تو ریگولیرٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے اس کے اندر، اور اس میں جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کا غیر قانونی تعمیرات کے آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار۔ پروگرام 11 ٹاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آرڈیننس کے ذریعے ایک کمیشن کی اجارہ داری ہو جائے گی، کرپشن اور رشوت کا راستہ کھلے گا۔ کس کی زمین چھوڑنی ہے، کس کی زمین غیر قانونی ہے، الگ بحث چھڑ جائے گی۔ سندھ حکومت نے غیر قانونی تعمیرات کے قانونی حل کے لیے آرڈیننس گورنر عمران اسماعیل کو بھیجا تھا۔ آرڈیننس کے تحت ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ سیکرٹری بلدیات اور ٹاؤن پلاننگ چیئرمین آباد کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ کمیشن غیر قانونی تعمیرات کی ریگولرائزیشن کا فیصلہ کرے گا۔ کمیشن کو بلڈر پر جرمانہ طے کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں، اسلام آباد پنجاب میں ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ کراچی والے پوچھتے ہیں، یہاں عمارتیں گرا دی جاتی ہیں، یہ کارروائی اسلام آباد اور بنی گالہ میں کیوں نہیں ہوتی؟ قانون مانگ رہے ہیں، ایسی ایجنسی ہو جو جتنے بھی اپروولز ہیں اس کو وہ فائنلائز کر دے، تاکہ آئندہ کوئی اینٹی کرپشن FIA نیب کورٹ میں بعد میں چیلنج نہ ہو۔ گورنمنٹ کے ادارے فیلئر ہو گئے تبھی تو آج یہ سچویشن ہے۔ نسلہ ٹاور غلط ہے تو شارع فیصل پر بنی 39 عمارتیں بھی غیر قانونی ہیں۔ ہم NRO نہیں، قانون مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ پنجاب طرز پر مفصل ریگولیشن پالیسی لانے کی اپیل۔ NOCs اپروول اور لینڈ ویریفیکیشن کے لیے سنگل اتھارٹی کے قیام کی استدعا۔ 12 ماہ میں کراچی کے نئے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دینے کا بھی مطالبہ۔ EVM کے استعمال سے متعلق پیش رفت۔ الیکشن کمیشن کے خط کے بعد حکومت کا الیکشن کمیشن سے رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے، الیکشن کمیشن حکام کی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن سے ملاقات ہوئی۔ EVM سٹوریج سے متعلق بات چیت۔ 1 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے فیلڈ دفاتر کی تعمیر پر گفتگو۔ پلاننگ کمیشن کی فروری تک سٹوریج منصوبے کی منظوری کی یقین دہانی۔ الیکشن کمیشن کا EVM پروجیکٹ کے لیے 20 افراد کی بھرتی کا فیصلہ۔ پروگرام 11 ٹاور میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا، الیکشن کمیشن نے EVM کے لیے کام شروع کر دیا۔ باقی حکومت قانون سازی کر چکی ہے کہ تمام الیکشن EVM کے ذریعے ہوں گے۔ یہاں پہ ابھی جو بلدیاتی قانون کا مسودہ ہے وہ ابھی قانون نہیں بنا۔ سیاسیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کی کچھ اس پہ سلسلے میں کچھ پرپوزل تھی۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ووٹنگ مشین پر کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے منظوری دے دی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، بلدیاتی قانون کا مسودہ ابھی اسمبلی میں جانا ہے۔ وفاقی حکومت پہلے ہی EVM سے انتخابات کا فیصلہ کر چکی ہے۔ EVM سے انتخابات کے لیے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اتحادیوں نے وفاق میں ہمارا ساتھ دیا، یہاں بھی دیں گے۔ قانون بن چکا، اب انتخابات EVM پر ہوں گے۔ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عدالت جاتی ہے یا کہیں اور۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، پنجاب کے 40 اور ملک بھر کے 80 حلقوں کا فیصلہ اوورسیز کے ووٹوں سے ہوگا۔ PTI کو ووٹ ملیں گے تو یہ پھر رونا شروع ہو جائیں گے، یہ دھاندلی کا شور مچائیں گے، لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے۔ مریم اورنگزیب نے رد عمل دیا، EVM قانون اور آئین کے متصادم ہے، الیکشن EVM سے نہیں ہوگا، آئینی اداروں سے اونڈا گردی نہیں چل سکتی۔ سندھ میں نیا بلدیاتی نظام، MQM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ MQM نے نیا بلدیاتی نظام سندھو دیش کا منصوبہ قرار دے دیا، سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، چیف جسٹس صاحب آپ از خود نوٹس کب لیں گے؟ مرتضی وہاب کراچی کے بیٹے ہیں، وہ قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنیں۔
مرتضی وہاب نے کہا میں کراچی کا، سندھ کا اور پاکستان کا بیٹا ہوں، تقسیم کی سیاست نہ کریں، یہ 1990 اور 12 مئی 2007 کا کراچی نہیں جو اس طرح کا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا جائے۔ نفرت کا بیج بونے نہیں دیں گے، ایم کیو ایم دہشت گردی کرنا چاہتی ہے، نفرت پھیلانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی ان کے راستے کی رکاوٹ ہوگی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا ایم کیو ایم اگلے الیکشن میں بھاگنا چاہتی ہے، ان کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن میں رسوا ہوں گے، امیدوار بھی نہیں ملیں گے، ابھی تو تم کچھ نہیں ہو، جب متحدہ بانی تھے تب بھی ہم بولتے تھے، اب کوئی اور متحدہ بانی نہیں بن سکتا۔ پاک سرزمین پارٹی اور جماعت اسلامی بھی بلدیاتی بل کے خلاف متحرک، پی ایس پی نے سندھ لوکل باڈیز بل عدالت میں چیلنج کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ گٹر لائنوں کے بھی انچارج ہیں، باقی اختیارات بھی چھین لیے گئے، آپ نے ہمیں مارنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم مار کر ہی مریں گے۔ مصطفیٰ کمال کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو بھی ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا بلدیاتی نظام کا کالا قانون منسوخ کروانے کے لیے کوششوں پر اتفاق۔ جماعت اسلامی کراچی نے جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ گلستان جوہر کراچی میں دن دہاڑے وکیل کے قتل کا مقدمہ درج، مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج، مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ سندھ بار کونسل کے سیکرٹری عرفان ایڈوکیٹ کو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے ٹارگٹ کر کے گولیاں ماری، ملزمان نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے۔ فرنگی میں بلال کالونی قبرستان کے قریب نجی کمپنی کے ملازم کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سی پیک منصوبوں پر کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، ملکی مفاد کے لیے پالیسیوں کا تسلسل لازمی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقتصادی راہداری منصوبوں پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاک چین دوستی آزمائی ہوئی ہے، سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کا عزم رکھتے ہیں۔ ریاض ہتھیانہ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں حکومت پر تنقید، وزیر اعظم نے پی اے سی کے حکومتی ارکان کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا، ذرائع کا کہنا ہے حکومتی ارکان سے وزیر اعظم کی ملاقات آج ہوگی، عمران خان پی اے سی ارکان کی فہرست کا اثر نو جائزہ لیں گے، بعض ارکان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے نکالے جانے کا بھی امکان۔ تحریک انصاف نے مشیر خزانہ شوکت ترین کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا، شوکت ترین خیبر پختونخوا سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، کاغذات آج جمع کروائیں گے۔ رانا شمیم بیان حلفی سے مکر گئے، کہا کسی ٹی وی سے بات نہیں ہوئی، رانا شمیم بیان حلفی کو چھاپنے والے لکھنے والے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں سب کی پروڈیوسر جھوٹی باجی مریم شدید ڈپریشن میں ہیں، مریم اب کوئی نیا جھوٹ تراش رہی ہیں، جھوٹ بنانے، لکھنے، پیش کرنے اور چھاپنے والے سب پھر نامراد ہوئے۔ بلاول بھٹو کی بختاور بھٹو کے بیٹے جونیئر حاکم کے ساتھ پہلی تصویر منظر عام پر، ماموں بھانجے کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں، پی پی رہنما شازیہ مری نے بھی تصویر ٹویٹ کی۔ سندھ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے، پیسہ بنانے کے اوپر سب لگے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کا مافیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر کام کر رہا ہے۔ چینی کے بحران میں سندھ حکومت کی نااہلی نظر آئی، ذخیرہ اندوزی کا مافیا پی پی حکومت کے ماتحت کام کر رہا ہے، وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں ذخیرہ اندوزوں سے کتنی بوریاں برآمد ہوئیں، سندھ حکومت ڈیٹا دینے کو تیار نہیں، وفاقی حکومت مہنگائی کم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ 1970 کے بعد پوری دنیا کی بدترین مہنگائی چل رہی ہے، اور یہ جو بدترین مہنگائی چل رہی ہے اس میں جو ہے پاکستان کو بھی جو ہے اس نے بہت زیادہ فرق ڈالا ہے۔ ملک میں مہنگائی کس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، پھل، سبزیاں، گھی، انڈے، شہد اور دالیں مہنگی۔ نومبر میں مہنگائی کی شرح 2.9% بڑھ کر 11.5% سے زائد رہی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے، ایک سال میں بجلی کی قیمت میں 47.87، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 40.81 اور دواؤں کی قیمت میں 11.76% کا اضافہ ہوا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے 1970 کے بعد دنیا میں بدترین مہنگائی کا دور ہے، جس کا پاکستان پر بھی اثر آیا۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں 25 سے 100% اضافہ ہوا۔
मुल्क की तारीख में एक महीने में बरामदात का नया रिकॉर्ड। नवंबर में बरामदात 2 अरब 90 करोड़ 30 लाख डॉलर रहीं। जुलाई ता नवंबर बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 27% इजाफा। मजमूई हजम 12 अरब 37 करोड़ डॉलर रहा। टैक्स रेवेन्यू में भी कामयाबियाँ, इजाफे की शरह 37% तक पहुँच गई। जुलाई ता नवंबर FBR ने 23 खरब 14 अरब टैक्स जमा किया। सिर्फ नवंबर में 470 अरब का टैक्स कलेक्शन किया गया। सफरी पाबंदी खत्म, पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बराह रास्त दरवाजे खुल गए। पहली परवाज इस्लामाबाद से जद्दा रवाना। सऊदी सफीर ने मुसाफिरों को फूल दिए। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती करार दिया। ओमिक्रॉन सऊदी अरब भी पहुंच गया। अफ्रीका से सऊदी अरब आने वाले शख्स में वायरस की तशखीस। आलमी इदारा सेहत का कहना है सफरी पाबंदियां ओमिक्रॉन के फैलाव को नहीं रोक सकती। ओमिक्रॉन 23 मुल्कों में पहुंच चुका है। जनूबी कोरिया में ओमिक्रॉन के 5 केस रिपोर्ट हुए। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों पर 10 दिन करंतना की पाबंदी लगा दी गई। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास शुदा 31 बिलों की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 पर भी दस्तखत किए। कहा पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की यलगार है, जाली खबरों से अफरा तफरी फैलाई जाती है। अफगानिस्तान को झूठी खबरों ने ही बर्बाद किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। आर्मी चीफ ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट को खराज तहसीन पेश किया। पेशा वराना महारतों, जंगी और ऑपरेशनल कारकर्दगी की तारीफ की। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस ने पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। दफ्तर खारिजा ने बयान जारी किया। भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में अपने जबर को मजीद तेज कर दिया है। इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल तशवीशनाक है। अतके इज्जत केस, अली जफर की जानिब से अदालत तलब करने की दरख्वास्त पर मीशा शफी ने अपना जवाब जमा करा दिया। कहा 16 से 20 दिसंबर तक पाकिस्तान आऊंगी। 4 दिनों में अली जफर के वकला गिरा कर सकते हैं। शौहर कनाडा में हैं, वो पेश नहीं हो सकते। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन आज मनाया जाएगा। 50वीं सालगिरह के 4 रोज़ का लॉन्ग वीकेंड शुरू। जुमेरा बीच, बुर्जुल अरब, अटलांटिस और दीगर मकामात पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। UAE के कौमी दिन की खुशी में आज दुबई एक्सपो में एंट्री फ्री होगी। चिटागोंग टेस्ट में उम्दा परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ICC रैंकिंग में नुमायां बेहतरी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की पहली बार टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। हसन अली की भी जंप 5 दर्जे बेहतरी के बाद 11वें नंबर पर आ गए। बैटिंग में कप्तान बाबर आजम 8वें नंबर पर मौजूद। आबिद अली करियर बेस्ट 20वीं पोजीशन पर आ गए। अबू धाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। पहले मैच में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने बंगला टाइगर्स को शिकस्त दी। दूसरे मैच में दिल्ली बुल्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 10 विकेटों से हराया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। पाक आर्मी ने नेशनल इंटर डिपार्टमेंट नेट बॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में एयरफोर्स को 23 के मुकाबले में 34 पॉइंट से शिकस्त। गोल शूटर शमरेज ने 16 और गोल अटैकर जाहिद इकबाल ने 18 गोल किए। आर्मी ने चैंपियन बनने की हैट्रिक मुकम्मल की है। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2105 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔